السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ جنات کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، جنات کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، جنات کی کتنی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنات سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو کیا تعلیم دی، قرآن کریم میں جنات کا کتنی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، کون سی صورت جنات کے بارے میں نازل ہوئی، کیا جنات کو قابو کرنا آسان ہے، اگر انسان جنات کو قابو میں کر سکتا ہے تو پھر اس سے کیسے کیسے کام لے سکتا ہے، اور جنات کو اگر قابو میں نہیں کر سکتا تو جنات کے نام پر کس طریقے سے معصوم لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، چند احادیث رکھیں گے۔ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے جنات کو بطور ایک مخلوق کے پیدا فرمایا ہے، اس حقیقت کو ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ جنات میں بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کا معاملہ بھی اللہ کے یہاں عام انسانوں کی طرح ہونے والا ہے، یعنی اگر اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً شیاطین جنات ہی کی نسل سے ہوتے ہیں، جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں زیادہ تر وہ جنات ہی کی نسل سے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سے زیادہ مقامات پر، 20 سے زیادہ جگہوں پر جنات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ باقاعدہ 29ویں سپارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ جن کے نام سے، وہ جنات ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انسان جنات سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، جبکہ قرآن کی اس سورت کے اندر ہمیں ایک آیت ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء نے فرمایا کہ در حقیقت جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، جناتوں پر ہمیشہ انسان ہی بھاری رہے ہیں، لیکن جب انسان جناتوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو جنات انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ہمت رکھے اور جناتوں سے کبھی نہ ڈرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات کب ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگلوں میں، گھاٹیوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں تلاش کرنا شروع کیا، آپ علیہ السلام ہمیں نہیں ملے، یہاں تک کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید آپ علیہ السلام کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا معاذ اللہ آپ کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ پوری رات ہم پر بڑی مشکل گزری، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ غار حرا مکے کے اندر ایک پہاڑ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں پہلی وحی لے کر آئے تھے، یعنی قرآن کریم کی پہلی سورت کی چند آیتیں لے کر اترے تھے، اسی کو غار حرا بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ علیہ السلام کو غار حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات رکھی، یا رسول اللہ ہم آپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، ہم نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا، ہر جگہ ڈھونڈا، مگر آپ نہیں ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا اور میں نے ان کو قرآن کی تعلیم دی، اللہ کا تعارف کرایا، قرآن کے بارے میں انہیں چند چیزیں سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہمیں لے کر اس جگہ پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کے نشانات دکھائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری جنات سے ملاقات ہوئی ہے۔ محسن انسانیت
قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اور تمام جناتوں کے نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر فرد کے، ہر انسان کے جس طریقے سے نبی ہے، اسی طریقے سے تمام جناتوں کے بھی نبی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو قبیلہ ثقیف سے مایوس ہو کر چونکہ آپ لوٹے تھے تو آپ نے ایک مقام جس کو نخلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، وہاں آپ ٹھہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے اور آپ کی مبارک زبان سے قرآن کریم سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا۔ پھر جب وہ لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر سمجھایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر یہ بھی بتایا کہ اللہ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے، دراصل اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور آخری نبی کو نبی تسلیم کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں جا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کام دیتے تھے، کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے تھے، تو فرشتے جب اس کے بارے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے تو یہ شیاطین، یہ جنات آسمان پر جاتے اور ان باتوں کو سن کر دنیا میں آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ نے اس نظام میں تبدیلی کی اور ایک ستارہ شہاب ثاقب کو اس چیز پر مسلط کر دیا کہ اب یہ جب بھی آسمان کی طرف جاتے ہیں اس کے اندر سے ایک انگارہ نکلتا ہے جو ان شیاطین کو پھینک کر مار دیا جاتا ہے۔ اب یہ آسمان کی طرف نہیں جا سکتے، ان کی وہاں تک اب رسائی نہیں ہے۔ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے نار سموم سے ایک مخلوق کو پیدا کیا، یعنی جناتوں کو پیدا کیا۔ جب انسان پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے پوری دھرتی پر، پوری زمین پر جنات پھیلے ہوئے تھے۔ جب انسانوں کی تخلیق ہوئی تو تمام جناتوں نے، تمام شیاطین نے پہاڑوں کی طرف، گھاٹیوں کی طرف، وادیوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، قبرستانوں کی طرف اور ایسی غیر آباد جگہوں کی طرف رخ کر لیا جہاں عامةً انسان نہیں رہتے۔ اب یہ زیادہ تر ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جہاں زیادہ تر ناپاک چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور نکل جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایسے ہی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے نکلے تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی دور نکل چکے ہیں اور جہاں آپ تھے وہاں پر ایک شور تھا، آواز آ رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے کچھ شور سنا تھا، کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں جناتوں کی دو جماعتیں آپس میں جھگڑا کر رہی تھی، ان میں چند مسلمان تھے، چند غیر مسلم تھے، وہ آپس میں جگہ کو لے کر جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، جو غیر مسلم جنات ہے، جو کافر جنات ہے، میں نے ان کو وہ جگہ دی جو عامةً نشیبی علاقے ہوتے ہیں، سست علاقے ہوتے ہیں، ان کو میں نے گھاٹیاں دی اور ان کو میں نے وادیاں دی، ایسی جگہیں دی جہاں عامةً جو گہری جگہ ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان تھے میں نے ان کو پہاڑوں کے اوپر کی جگہ دی، عامةً جو پہاڑوں کی اوپر کی جگہ ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں اور جو نشیبی علاقے ہیں وہاں غیر مسلم رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہمارا کہیں سفر ہو، ہم کہیں جا رہے ہو، تو جب کوئی ہماری سواری ایسی جگہ سے گزرے جو نشیبی علاقہ ہو، جو گھاٹیا ہو، نیچے کا پست علاقہ ہو، تو ہمیں اس موقع پر دعائیں پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر وہ دعائیں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ ایسی جگہوں پر شیاطین سب سے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ شیاطین اور جنات کا جو سب سے سخت اور طاقتور حملہ ہوتا ہے وہ ایسی ہی جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہ غیر آباد ہوتی ہے۔
جیسے قبرستان ہے، وہاں لوگ کیونکہ نہیں رہتے تو وہاں یہ اپنا بسیرا ڈال دیتے ہیں اور وہاں یہ لوگ رہتے ہیں۔ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنات کی 3 قسمیں ہیں، اور بھی بتائی ہے لیکن خاص قسمیں جو علماء نے بتائی ان میں سے 3 قسمیں یہ ہے۔ ایک جنات کی قسم ہے وہ عامتاً ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں۔ دوسری قسم جو جنات کی ہے وہ زیادہ تر سانپ اور کتوں کی شکل میں رہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی سانپ نظر آئے یا کوئی کتا نظر آئے، کتے کو بھی زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ یہ کالے کتے کی شکل میں زیادہ تر رہتے ہیں۔ تو جب سانپ نظر آئے یا کوئی کتا نظر آئے تو پہلے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کرے کہ اگر تو کوئی جن وغیرہ ہے تو یہاں سے چلا جا، ورنہ پھر میں تجھ پر اپنے حساب سے حملہ کرنے والا ہوں یا آپ تجھ سے نمٹنے والا ہوں۔ تیسری قسم جو جنات کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ قیام بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، اور یہ قیام کرنا یعنی ٹھہرتے ہیں اور چلتے ہیں، اور انہی کو اکثر بھوت پریت کہا جاتا ہے، جن کو اکثر ہماری زبان کے اندر آسیبی اثرات کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کا گزر قبرستان سے ہو، قبروں سے ہو، جنگلوں سے ہو یا ایسی ڈراؤنی جگہوں سے ہو تو وہاں بھی دعائیں پڑھتے ہوئے ہی گزرنا چاہیے۔ ان کی غذا کیا ہے؟ یہ کھاتے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ استنجے کے لیے ڈھیلا لے کر آؤ اور ہڈی اور لید وغیرہ لے کر مت آنا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک استنجے کے لیے ڈھیلا لے کر آئے، پھر اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ان 2 چیزوں سے منع کیوں کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جن کی غذا ہے، ان کا کھانا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سانپ آیا اور اس نے آپ کو کان میں آ کر کچھ کہا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس سانپ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سانپ مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ہڈی اور لید کا استعمال استنجے میں مت کیا کرو، کیونکہ یہ ہماری غذا ہے، ہمارا کھانا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح یہ دونوں چیزیں یعنی گوبر وغیرہ کی جو چیز ہوتی ہے وہ چونکہ ان کے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے، اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس کو کھانے میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے ہی جو ہڈی ہے علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک اس پر واپس گوشت لگا دیتے ہیں جو جنات کھاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آدمی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ بہت سے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی مرتے ہیں؟ یقیناً جنات بھی مرتے ہیں، ان کی عمر انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے ان کو عمر بہت زیادہ دی ہے۔ صرف شیطان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا ہے، شیطان کو موت نہیں آتی، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام جن ہے ان سب کو موت آتی ہے۔ جنات کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے؟ جنات کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے ایک واقعہ بہت زیادہ سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن پل جھپکتے ہی ملکہ سبا، یمن کی ملکہ کا تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آیا۔ تو اللہ نے ان کو بڑی طاقتیں دی ہے، یہ ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں، یہ جانوروں کی شکل میں بدل جاتے ہیں، اور یہ انسانوں کو پریشان کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں نے پہلے ہی بتایا کہ انسانوں کو جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، جن انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جو آدمی جنوں سے ڈرتا ہے، بار بار جنوں کے بارے میں سوچتا ہے اور دلوں میں خوف لاتا ہے، تو جنات پھر اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مستورات کو، خواتین کو جنات پریشان کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ زیادہ تر ان کے بارے میں سوچتی ہے اور ان پر زیادہ تر یقین رکھتی ہے، اور مرد حضرات کو یہ لوگ اس وجہ سے پریشان نہیں کرتے کہ زیادہ تر مرد حضرات ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ان سے گھبراتے ہی نہیں، ان سے ڈرتے ہی نہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھے کہ جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کہ موت جو اللہ نے موت رکھی ہے وہ اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ جنات کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو مار سکے، کسی انسان کی جان لے سکے۔ جنات سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت ساری ایسی صورتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی ہمیں دعائیں سکھائی بتائی کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ہم آسانی سے جنات سے اور شیاطین سے بچ جائیں گے۔ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر نہ شیاطین آ سکتے اور نہ جنات آ سکتے۔ سورہ بقرہ پہلے سپارے سے دوسرے سپارے تیسرے سپارے تک جاتی ہے، 2.5 سپارے کے اندر یہ صورت ہے۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر نہ آسیبی اثرات آئیں گے، نہ جنات آئیں گے، نہ شیاطین آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس پر شیاطین یا جنات حملہ آور نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جب کہیں سے گزرے تو وہ معوذتین پڑھے یا پھر آیت الکرسی پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی دونوں صورتیں مکمل پڑھے۔ کہیں ایسی جگہ سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، کہیں قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں، کسی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، یا کسی بھیانک جنگل سے گزر رہے ہیں، یا گھر میں لیٹے لیٹے ہمیں کچھ اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا بہترین جو شکل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کی شکل میں بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے قل اعوذ برب الفلق پوری صورت اور قل اعوذ برب الناس پوری صورت پڑھنی چاہیے۔ کیا جنات کو قابو میں کرنا آسان ہے؟ کیا انسان جنات کو قابو میں کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ تر 95% لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ اس میں پڑھ کر خود کو بیکار کر لیتے ہیں، جعلی عاملین کے پاس، دھوکے بازوں کے پاس جاتے ہیں جو انسان کو بالکل بیکار کر دیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا خاصا انسان بھی اگر کسی عامل کے پاس جائے گا، کسی تعویذ بنانے والے کے پاس جائے گا تو وہ تعویذ بنانے والا، وہ عامل سب سے پہلے یہی کہے گا کہ آپ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یا آپ پر کوئی جن مسلط ہو گیا، یا آپ پر آسیبی اثرات ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک معصوم انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اور زندگی بھر اس کو پیسے دیتا رہتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا۔ تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تمام چیزیں سکھا دی کہ اگر کسی پہ اس طرح کے اثرات ہیں تو وہ ان صورتوں کو اہتمام سے پڑھے، لیکن ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم جعلی، فراڈ، دھوکے باز عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر 1000 2000 3000 5000 روپے دیتے ہیں اور وہ آپ کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اس طریقے سے اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں کہ انسان ان کی باتوں میں آ کر پیسے سے بھی جاتا ہے اور جان سے بھی جاتا ہے۔ جناتوں کو قابو میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج کل کے عاملین بتاتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن سے جناتوں کی ایک طریقے سے دوستی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ اگر واقعتاً ان کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہوتی، یہ اگر ہمارے ماضی کے بارے میں بتاتے یا ہمارے فیوچر کے بارے میں بتاتے یا ایک دعا پڑھنے سے یہ بتا دیتے کہ تم پر یہ ہونے والا ہے، تو آج کا جو دور ہے وہ ظلم کا دور ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، معصوم بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے۔ تو ان سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ تمہارے جو جنات ہیں، تمہارے جو مؤکل ہے، تمہارا جو عمل ہے، تم پہ جو غیب کی خبریں آ رہی ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، یا ان ظالموں کے حق میں کوئی دعا کر دے، یا ان ظالموں کو ہدایت پر لے آئے؟ لیکن یہ ایسا نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں، عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم ہے، ذرا اس کو اس کے ظلم سے باز رکھ کر دکھاؤ۔ ذرا جو ہمیں پریشان کرنے والا ہے، جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، تو پھر ہم ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ تم ان پریشانیوں کو ہٹا کر دکھاؤ؟ معاذ اللہ، انسان اس راستے سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ انسان کے عقائد کے اندر خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ کسی عامل کے پاس جاؤ، کسی تعویذ والے کے پاس جاؤ، کسی مولوی کے پاس جاؤ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی آیت الکرسی پڑھو۔
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، اور جتنی میں نے دعائیں سکھائی ہے ان کو اہتمام سے پڑھو، نماز پڑھو اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے نہ اسے کوئی عامل ٹال سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر ٹال سکتا ہے، اس کو اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو صرف وہی رب ٹال سکتا ہے، لہٰذا ان کی دھوکے بازیوں سے بچنا چاہیے۔ ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، اللہ سے مانگیے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.